بڑھا دیجیے، آواز بڑھائیے، بہت کم ہو رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. صدق اللہ العلی العظیم. اس وقت الحمدللہ درس قرآن پاک کے اندر اسلامی تاریخ کے تعلق سے گزشتہ ہفتوں میں جو ایک سلسلہ آپ حضرات کے سامنے شروع کیا گیا تھا، اللہ کے شکر سے مختلف مجلسوں میں مختلف باتیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس مضمون کو آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، اور یہ کہہ لیں کہ اس مضمون کا اللہ کے شکر سے ایک بہت بڑا حصہ بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ میں ہم سب کے سامنے آ چکا، اور عقیدے کے اعتبار سے یہ مضمون ہم سب کے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے وہ آپ حضرات نے مضمون کو سن کر کے اندازہ کر ہی لیا کہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، اور اس سلسلے میں جو باتیں آ رہی ہیں اور جو الگ الگ چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، سب کو اس طرح سے جمع کرنا کہ ہمارے عقیدے پر کوئی آنچ نہ آئے، یہ ہم سب کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے. تو الحمدللہ بہت سارا حصہ بڑی وضاحت کے ساتھ میں آپ سن چکے ہیں، اور گزشتہ ہفتے جہاں ہمارا سلسلہ پہنچا تھا وہ یہ تھا کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کی شروعات ہو چکی ہے. اب حضرت معاویہ کی خلافت جو شروع ہوئی ہے وہ کن کن حالات سے گزری، کیا کیا موقع آئے، کیا کیا کیفیتیں آئی ہیں، آج سے ہمارے یہاں درس میں اس 20 سالہ زمانے کا خلاصہ شروع ہو رہا ہے. کیونکہ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی جو خلافت ہے وہ 20 سال رہی ہے، 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک. تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہر طرح کے اتار چڑھاؤ ہیں اور بڑے مسئلے ہیں. تو اس پورے 20 سالہ خلافت کا خلاصہ کیا ہے وہ میں ایسے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس میں حضرت امیر معاویہ کے جو فضائل ہیں وہ بھی آ جائیں، حضرت امیر معاویہ کے ان 20 سال کے جو کارنامے ہیں مختصراً وہ بھی آ جائیں، اور ان سب چیزوں سے زیادہ ضروری جس پر میں سب سے زیادہ یہاں توجہ کروں گا وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، جو باتیں کہی جاتی ہیں، جو جملے کہے جاتے ہیں، اور جو ان کی جانب باتیں جوڑی جاتی ہیں، ان باتوں کو ڈیٹیل سے آپ کے سامنے رکھیں اور پھر اس کا صحیح جواب کیا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے تاکہ بندے کا ذہن صاف ہو جائے. تو اب ہمارا ٹاپک یہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارے اس ہسٹری کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس میں یہ آج ہمارا 11واں درس ہے، یعنی 11واں ہفتہ ہے. اور اس میں ہم انشاءاللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت
شروع ہونے کے بعد میں پھر جو حالات پیش آئے اور کیا کیا معاملات ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ پر لوگوں نے بعد کے کیا کیا اعتراضات کیے، ان اعتراضات کی حقیقتیں کیا ہیں، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ واضح کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو اس نازک مسئلے کو صحیح نظریے سے سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کی گمراہی سے اور غلط عقیدے سے اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ آج جو مجھے سب سے پہلی بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ جس وقت میں حضرت امیر معاویہ کی حکومت شروع ہوئی اور سن 41 میں آپ کے ہاتھ میں نظام آیا، اس وقت میں دنیا کا جو نقشہ تھا اس پر مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی، ذرا اس کا ایک جائزہ لیجئے۔ ملک شام کا پورا علاقہ، وہاں پر دمشق، سیریا، لبنان، یہ جتنے علاقے، بیت المقدس، یہ سب ٹوٹلی ملک شام کا علاقہ، یہ سارے حضرت امیر معاویہ کے خاص لوگ تھے۔ یہ آپ پہلے تاریخ میں ساری سن چکے۔ ہر بندہ وہاں کا حضرت امیر معاویہ سے جڑا ہوا تھا، تو وہ تو ہے ہی اپنے پہلے سے۔ دوسرا ایک طبقہ وہ تھا جو ادھر کوفہ کے علاقے کا تھا، جہاں پر سیدنا حضرت علی نے اپنی حکومت کو قائم کیا تھا، یعنی یہ عراق کا علاقہ، عراق میں یہ کوفہ وغیرہ ہے۔ تو عراق کا جو علاقہ تھا یہاں حضرت علی کا نظام تھا، ان کے لوگ تھے، اور حضرت علی کے بعد حضرت علی کے صاحبزادے حضرت حسن خلیفہ بنے، تو ان سب لوگوں نے حضرت حسن کو بھی مانا اور ان کی بھی بیعت لی۔ لیکن حضرت حسن نے یہ بیعت میں شرط لگا دی تھی کہ جس سے میں صلح کروں گا اس سے تم صلح کرو گے، جس سے میری جنگ اس سے تمہاری جنگ۔ تو جب حضرت حسن نے صلح کی حضرت معاویہ سے، تو یہ جو پوری پٹی تھی ملک عراق کی، اس میں کوفہ، بصرہ اور یہ سارے کے سارے شہر داخل تھے، تو چونکہ حضرت حسن نے بیعت کر لی، حضرت معاویہ سے صلح کر لی، تو وہ حضرات وہاں کے رہنے والے اگرچہ جڑے ہوئے تھے حضرت حسن سے، لیکن چونکہ انہوں نے بیعت لی تھی کہ جس سے میں صلح کروں تم بھی صلح کرو گے، انہوں نے حضرت حسن کی تابعداری کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ چونکہ حضرت حسن ان کے ہاتھ میں نظام دے رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم حضرت حسن کے پیچھے، جس کے پیچھے یہ چلائیں گے ہم چلنے کو تیار ہیں۔ تو یہ جو علاقے تھے سارے ملک شام کے، یہ بھی ایک طرفہ حضرت معاویہ سے جڑ گئے۔ جو عراق کا علاقہ تھا، جو حضرت علی کا ایک خاص علاقہ تھا، وہ بھی سارا حضرت معاویہ سے جڑ گیا۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جو یہ کہہ لیں کہ نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، جو نیوٹرل پوزیشن پر تھے، انہوں نے اپنے آپ کو جنگ جمل، جنگ صفین کہیں پہ نہیں شامل کیا، وہ الگ تھے، وہ بالکل الگ، نہ ہم ادھر جا رہے نہ ہم ادھر جا رہے، ہم اپنی زندگی سکون سے گزار رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی تھے۔ ان تمام حضرات نے جب یہ دیکھا کہ اب یہاں پر پورا ملک شام، وہ بھی حضرت معاویہ کو خلیفہ مان رہے، پورا عراق کا علاقہ وہ بھی انہیں خلیفہ مان رہے، تو ان حضرات نے کہا کہ اب جھگڑا تو ختم ہی ہو گیا، ہم جو نیوٹرل تھے وہ اس وجہ سے تھے نا کہ ابھی جھگڑا چل رہا ہے یہ یا یہ، لیکن اب بات ایک پر آ گئی ہے، تو وہ جو حضرات تھے جو اب تک کسی سائیڈ کھل کر کے نہیں ہوئے تھے، ان سب نے بھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی
اور وہ بھی سارے حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں آ گئے. اس طرح آپ یہ کہہ لیں کہ اسلام کا تمام علاقہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیٹھ ہو گیا. بھائی ترتیب سمجھ گئے سارے حضرات؟ یہ سارا علاقہ متفق کیسے ہوا؟ وہ ترتیب میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. یہ جو میں نے ڈیٹیل عرض کی ہے اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ پورے اسلامی جو ملک تھے، کہیں کے بھی تھے، کسی بھی علاقے کے، وہ سب حضرت امیر معاویہ سے اس انداز میں جڑ گئے. اور اب مسلمانوں کا ایک امیر اور ایک خلیفہ، اور وہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. تمام تر حضرات ان سے جڑ گئے، جن میں سیدنا حضرت حسین بھی شامل ہیں، حضرت حسن بھی ہیں، وہ بھی بیعت ہوئے، اور تمام کے تمام بڑے بڑے صحابہ سب ان سے جڑ گئے. پورا ملک شام کا علاقہ، پورا عراق کا علاقہ، اور پورے وہ حضرات جو ابھی تک کسی طرف نہیں تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ایک جگہ اب جمع ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا اب اختلاف کا کوئی موقع نہیں ہے، اب تو سب کو ایک جگہ ہو جانا چاہیے. چنانچہ سب ہو گئے. اس سال کو سن 41 ہجری کو 41 ہجری کو اسلامی تاریخ کے اندر کہا جاتا ہے عام الجماعت. عام کے معنی آتے ہیں سال کے، عربی زبان میں عام کے معنی سال. عین کے ساتھ میں، یہ الف کے ساتھ والا عام نہیں ہے، کبھی ہمیں لنگڑا اور چوسا یاد آ جائے. ابھی بیچارے رخصت ہوئے ہیں، جلدی دنیا سے گئے ہیں. یہ عین کے ساتھ میں جو عام کا لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں سال، اور جماعت معنی سب کے اتفاق کا سال. سن 41 ہجری اسلامی تاریخ میں سب کے اتفاق اور اتحاد کا سال کہلاتا ہے، جو تقریباً 5 سے 6 سال سے امت میں اختلاف چلا آ رہا تھا. اللہ نے سن 41 ہجری میں پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع فرما دیا. سن 41 ہجری یہ وہ مبارک سال ہے، سب اکٹھے ہو گئے. اس وجہ سے پھر اللہ نے جو 20 سال حضرت امیر معاویہ کو عطا فرمائے، چونکہ اب وہی مسئلہ تھا نا کہ آپس کی کوئی جنگ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر اب دوبارہ توجہ اسلام کی ترقی پر دی گئی، اور اللہ نے اسلام کو بے پناہ ترقیات ان 20 سال میں عطا فرمائی. جیسے سیدنا حضرت عمر کا دور تھا، حضرت عثمان کا زمانہ تھا، جس زمانے میں مسلمان ایک پلیٹ فارم پر تھے اور اسلام تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا، اللہ نے وہ کیفیت دوبارہ الحمدللہ سن 41 میں جا کر کے مسلمانوں کو عطا فرما دی. بھائی سمجھ گئے سارے حضرات یہاں تک؟ اب اللہ کے شکر سے سارا کا سارا نظام چل رہا ہے. حضرت امیر معاویہ اپنی ذات کے اعتبار سے پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ میرے پیغمبر کے وحی لکھنے والے صحابہ میں شامل ہیں، اور دلیلوں سے میں نے ثابت کیا تھا. آپ کے سامنے حدیث کی دلیلیں دی تھی، کتاب بتائی تھی، جہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے وحی لکھنے والے صحابہ میں شامل ہیں. اسلام تو لائے ہیں بالکل اخیر زمانے میں، سن 7 ہجری کے آس پاس، یعنی پیغمبر کا 3 سال سے 4 کے بیچ میں ملا ہے حضرت امیر معاویہ کو، کیونکہ 11 میں تو پیغمبر کا انتقال ہو گیا. اتنا وقت اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، اللہ کے نبی کی بے شمار حدیثیں انہوں نے نقل کی. چنانچہ علماء نے ان کی حدیثوں کی تعداد نقل کی ہے جو حضرت امیر معاویہ جن حدیثوں کی سندوں میں آتے ہیں
ان کی تعداد ہے 163 احادیث جو اللہ کے نبی کی انہوں نے نقل فرمائی ہیں. 163 کتنی حدیثیں؟ 163 حدیثیں اللہ کے نبی کی نقل کی ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خوش ہو کر کے حضرت معاویہ کو دعائیں دیا کرتے تھے، دعائیں دیا کرتے تھے. یہ حدیثیں ان حضرات کو نظر نہیں آتی، وہ یہاں پہ جو ہے نا ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کہ کچھ سنا ہی نہیں، اور جہاں ذرا سی کوئی ترچھی بات انہیں نظر آتی ہے وہ اٹھائے پھرتے ہیں، اور جو صحیح حدیثیں وہ نظر نہیں آتی. اللہ کے نبی نے دعائیں دی ہیں. حدیث سنیں ہے کہاں پر؟ پہلے یہ بتا دیتا ہوں. ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ ان کتابوں کے نام سے واقف ہیں. حدیث کی جو 6 موسٹ آتھینٹک بکس ہیں ان میں ترمذی شریف شامل ہے. بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، یہ کتاب ان میں آتی ہے. اس کتاب میں حدیث نمبر ہے 3841، 3841 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بار حضرت معاویہ کو دعا دی. کیا دعا دی؟ عجیب ہی دعا دی. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو سیدھے راستے پر چلنا نصیب فرما اور دوسروں کو ان کے ذریعے ہدایت عطا فرما. اللہ کے نبی کی دعا. اللہ انہیں بھی سیدھے راستے پہ چلا اور ان کے ذریعے اے اللہ دوسروں کو بھی ہدایت عطا فرما. اللہ کے نبی نے یہ جملہ حضرت معاویہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کے ذریعے ہدایت عطا فرما یہ پیغمبر دعا دے کر کے گئے ہیں. اور جس بندے کو اس بندے کی ہدایت میں شک ہو، جس کے لیے ہدایت کی دعا اور رہبر بننے کی دعا نبی نے دی ہے، اس بندے کے بارے میں اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے، بالکل واضح روایت موجود ہے، کلیئر آتھینٹک حدیث. یہ حدیثیں بھی تو دیکھنی چاہیے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی میں حضرت معاویہ کو اشارہ بھی دیا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری تمہارے سر پر آئے گی. چنانچہ کس انداز میں فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاویہ اگر تمہیں حکومت کا ذمہ دار بنایا جائے، حضور کہہ رہے ہیں اپنی زندگی میں حضرت معاویہ سے، اگر تمہیں حکومت کا ذمہ دار بنایا جائے تو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا اور عدل اور انصاف سے کام لینا. یہ جملہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں فرمایا. اور آپ حضرات کو پتا ہے حضور کا اس انداز میں کسی سے کچھ کہنا یہ علامت ہوتی تھی کہ اس کو یہ ذمہ داری ملنے والی ہے. ظاہر سی بات ہے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، حضرت معاویہ فرماتے مجھے اسی وقت سے یہ خیال دل میں آ گیا تھا کہ یہ ذمہ داری میرے سر پر نہیں ہے، آنی ہے یہ ذمہ داری، اور آخر کار وہ آ کے رہی. تو اشارہ تو اس ذمہ داری کے ملنے کا کس نے دیا؟ بولو بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت معاویہ کو نبی نے اپنی زندگی میں یہ جملہ فرمایا. مسند احمد، امام احمد ابن حنبل کی یہ کتاب ہے، اس میں 16,933 نمبر کے اوپر یہ حدیث پاک موجود ہے.
اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں حضرت معاویہ سے یہ بات فرمائی تھی، تو اللہ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ حضور کی زندگی میں 3 سے 4 سال رہے، کتابت وحی فرمائی، پیغمبر نے انہیں دعائیں دی، پیغمبر کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں قائم ہوئی۔ کیا لگتے ہیں میرے پیغمبر کے؟ بولیے، نہیں بولتے۔ ان کی بہن ام حبیبہ وہ نکاح میں ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کیا لگے یہ حضور کے؟ ہاں، اس لیے نہیں بولے، پتہ تو سب کو ہے، لیکن وہ سالے صاحب بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اور برادر نسبتی یاد نہیں۔ تو جن کو یاد ہے وہ تو ماشاءاللہ بول رہے ہیں، تو یوز کیا کیجئے نا ان الفاظ کو، کتنا اچھا لگے گا، یاد بھی رہے گا۔ اور کتنے ہم آرام سے کہتے ہیں لوگوں سے کہ یہ ہمارا سالہ، اور وہ سالہ بھی حسرہ ہوتا ہے، ہاں ہوں میں سالہ، کمال ہے۔ کیا کہا کریں؟ یہ ہمارے، ارے بول لو میرے بھائی، برادر نسبتی، برادر نسبتی حضرت امیر معاویہ، اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ نسبتیں۔ اس کے بعد حضور دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ابو بکر کا دور آیا۔ حضرت ابو بکر کا 2-2.5 سال کا زمانہ ہے۔ حضرت معاویہ اس دور میں اپنے بھائی، ان کے ایک بھائی ہیں حضرت معاویہ کے، ان کا نام ہے یزید۔ یہ وہ یزید نہیں ہے جو جن کا آپ قتل حسین میں ذکر سنتے ہیں، یہ دوسرے، یہ حضرت معاویہ کے ایک بھائی ہیں یزید نام کے۔ تو حضرت ابو بکر کے دور میں یزید جو تھے یہ ملک شام کے جنگوں کی جانب روانہ کیے گئے تھے، تو حضرت امیر معاویہ ان کے ساتھ میں وہاں کے علاقوں میں لگے رہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں۔ میں وہ کردار بتا رہا ہوں حضرت امیر معاویہ کا کہ حضور کے دور سے لے کر بعد تک یہ کیا کیا رہے، کس صحابی کے دور میں۔ اللہ کے نبی کے دور میں 3 سے 4 سال حضور کے ملے، حضور کی وحی کی کتابت فرمائی، حضور کی دعائیں ملی، اللہ کے نبی کی خدمت فرمائی، یہ سب ہوا۔ حضور کے بعد اپنے بھائی یزید ابن ابی سفیان کے ساتھ ملک شام کے علاقے پر قائم رہے۔ بعد میں کیا پتا تھا کہ یہیں کہ یہ ایک لمبے زمانے تک خلیفہ اور امیر بنیں گے ملک شام ہی کے علاقے کے۔ تو حضرت ابو بکر کے دور میں ملک شام کے علاقوں پر رہے۔ جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر کے زمانے میں حضرت معاویہ ملک شام کے علاقے میں حضرت عمر نے ان کو ان کے بھائی کے ساتھ اپنا نائب بنا دیا۔ بھائی جو تھے ان کے وہ وہاں کے ذمہ دار تھے، حضرت عمر نے ان کے بھائی کو یزید کو ملک شام کا ذمہ دار بنایا۔ ملک شام فتح حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ شروعات ہوئی تھی اس کی حضرت ابو بکر کے زمانے سے، لیکن کام پورا حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ وہ جو واقعات آپ سنتے ہیں کہ حضرت عمر فاتحانہ داخل ہوئے، تو یزید جو تھے حضرت معاویہ کے بھائی وہ وہاں کے ذمہ دار تھے، اور حضرت معاویہ ان کے نائب تھے، یعنی ہیلپر آپ کہہ لیں، وائس کہہ لیں، وہاں پر ذمہ دار رہے حضرت عمر کے زمانے میں۔ پھر اس کے بعد یزید جو تھے حضرت معاویہ کے بھائی، ان کا انتقال ہوا۔ تب حضرت عمر ابن الخطاب نے، ذرا توجہ رکھیے گا اس بات پر، حضرت عمر ابن الخطاب نے حضرت معاویہ کو ملک شام کا امیر بنا دیا ان کے بھائی کے انتقال کے بعد میں۔
حضرت عمر نے ملک شام کی کمان حضرت معاویہ کے حوالے فرمائی ہے. یہیں سے ذرا آپ اندازہ لگائیے کیا حضرت عمر کی نگاہ میں کوئی چوک کی کوئی گنجائش ہے؟ حضرت عمر نے یہ ملک شام کا سارا علاقہ عطا فرمایا، اور اس وقت میں ملک شام کا جو علاقہ تھا یہ سب سے زیادہ سینسیٹیو تھا، سب سے زیادہ نازک تھا، کیونکہ روم جو ہے، روم سے عیسائیوں کے حملے کا خطرہ بنا رہتا تھا، اور اس میں اسلامی مملکت میں اور روم کے بیچ میں یہ ملک شام کی بارڈر آتی تھی، اس کی حفاظت کرنا بڑا نازک معاملہ تھا. حضرت عمر نے سب سے زیادہ نازک علاقے میں حضرت معاویہ کو امیر بنایا، اور یہ ساری زندگی وہاں پر امیر بن کر کے رہے. حضرت عثمان کا دور آیا، تب بھی یہ وہیں کے امیر رہے. حضرت علی کا دور آیا، تب بھی یہ وہیں رہے، اور بعد میں پھر آپ نے سنی لیا کہ وہیں رہتے رہتے اللہ نے پھر باقاعدہ عالم اسلام کی خلافت بھی عطا فرما دی. تو تمام کے تمام صحابہ کے علاقوں زمانوں کے اندر حضرت معاویہ کو اللہ نے زبردست کاموں کے لیے منتخب کیا. پیغمبر کا دور، صدیق اکبر کا دور، عمر ابن الخطاب کا دور، یہ ملک شام کا علاقہ حضرت معاویہ کو دینے والے کون تھے؟ بولیے. آپ بولتے نہیں ہیں، تھک گئے کیا؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ علاقہ حضرت کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد اخیر تک حضرت معاویہ نے وہاں پر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، اور اخیر کار آپ جا کر سن 41 میں مسلمانوں کے خلیفہ بنے. صلح کی کیفیتیں ہوں یا جنگ کی، اللہ نے ہر حال میں آپ کو اسلام کی شریعت کا پابند بنایا تھا. بڑے پابند تھے اسلامی احکامات کے. ایک مرتبہ ایک واقعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، اس سے حضرت معاویہ کے مزاج کا اندازہ لگائیے گا کیسا مزاج تھا. رومیوں سے حضرت معاویہ کا ایک معاہدہ چل رہا تھا. معاہدے کا مطلب ہوتا ہے سیز فائر کی بات چیت آج کل کی زبان میں. اب ذرا آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ معاہدہ کا لفظ ذرا ڈیفیکلٹ تھا. جو ہمارے نئی کمپنی کے لوگ ہیں، نوجوان کم عمر بچے، معاہدے کا لفظ نہیں سمجھ میں آئے گا تو آپ سیز فائر سمجھ لیں. اس پر ڈیبیٹ چل رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی رومیوں سے. حضرت معاویہ کو اندازہ تھا کہ اس بات چیت کا کوئی رزلٹ نہیں آنا، تو حضرت نے کیا کیا؟ بات چیت چل رہی ہے، جو مدت طے ہوئی ہے، مان لیجئے 10 دن 20 دن کہ اتنے دن جنگ بند رہے گی. حضرت معاویہ نے کیا کیا؟ اسی دوران اپنی بارڈر پر ساری فوج کو تیار کر دیا، ساری فوج لگا دی بارڈر پر، کہ جیسے ہی ٹائم ختم ہوگا بس وقت کے پورا ہوتے ہی رومیوں کو موقع نہیں دینا اور ان پر حملہ کرنا. ساری فوج انہوں نے اپنی بارڈر پہ لگا دی، جنگ کے لیے بالکل تیار. عیسائیوں سے وہاں پر مقابلہ تھا. اب جیسے ہی ٹائم پورا ہوا، صلح کا جو وقت تھا سیز فائر کا وہ ختم ہوا، اور ختم ہوتے ادھر ٹائم پورا، ادھر انہوں نے آرڈر دیا کہ حملہ کر دو. فوج کی فوج داخل ہونے لگی. ایک صحابی ہیں حضرت عمرو ابن عباسہ، وہ صحابی رسول آئے اور انہوں نے آ کر حضرت معاویہ سے کہا کہ حضرت وعدہ خلافی کرنا مناسب نہیں ہے، وعدہ خلافی مناسب نہیں ہے.
اور انہوں نے پھر حدیث سنائی, کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب دو قوموں میں صلح کی بات چیت چل رہی ہو تو اسے توڑنا صحیح نہیں ہے. آپ نے حملہ اگرچہ وقت پورا ہونے کے بعد کیا ہے, لیکن اس حملے کی تیاری تو آپ نے صلح کے ٹائم میں ہی کی تھی نا, جس وقت میں صلح چل رہی تھی. وہ تیاری کرنا بھی آپ کا غلط تھا چونکہ وہ صلح کا زمانہ تھا. حملہ اگرچہ آپ نے بعد میں کیا, لیکن وہ تیاری, وہ فوج کو یہاں تک لانا, فوج کو سیٹ کرنا, کھڑا کرنا, یہ سارا کام تو صلح کی مدت کے اندر ہوا ہے. اس لیے یہ عمل مناسب نہیں ہے کہ آپ یہ طریقہ اختیار کریں. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے یہ حدیث سنائی, صحابی رسول نے کہا کہ حضرت میرے حساب سے یہ بات صحیح نہیں ہے. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہم نے حملہ تھوڑی کیا ہے مدت کے اندر, ہم نے تو خالی اپنی تیاری کی ہے. لیکن حدیث سے ایسا سمجھ میں آتا تھا تو حضرت معاویہ نے فوراً فیصلہ فرمایا, اور جو فوج آپ کی آگے بڑھ رہی تھی حضرت نے اسی وقت میں آرڈر دیا کہ ساری فوج واپس آ جائے, ہم حملہ نہیں کریں گے. آپریشن کینسل, یہ جو مشن تھا مشن کو اباؤٹ کر دیا, کینسل کر دیا کہ فوراً ساری کی ساری فوج واپس آ جائے, ہم حملہ نہیں کریں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف ہو جائے. اور ساری کی ساری فوج کو واپس بلایا, اور کوئی معمولی فوج آپ سمجھ رہے ہیں جناب والا, اتنی ہی دیر میں اس فوج نے کئی علاقے فتح بھی کر لیے تھے, کیونکہ دشمن ٹکر پہ تھا ہی نہیں, جہاں جا رہے تھے وہ سب بھاگ رہے تھے. حضرت معاویہ نے فرمایا روکنے میں بھی جو 2-4 شہر تم نے قبضہ کیے ہیں ان سب کو خالی کر دو, سب کو دوبارہ ان کے حوالے کرو, اور اگر اب ہمیں جنگ کرنی ہے ہم دوبارہ تیاری کر کے اب حملہ کریں گے, لیکن اگر ابھی ہم نے قبضائے ہیں آپ انہیں ان کے دوبارہ حوالے کریں, اور ہمارے لیے قبضہ جائز نہیں ہے. آپ اندازہ لگا رہے ہیں میں یہ واقعات آپ کو کیوں سنا رہا ہوں, یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ ایسے جلیل القدر صحابی, اتنے بلند مرتبہ صحابی, اور ایسے عظیم مرتبہ صحابی کے بارے میں لوگوں نے کیسی کیسی باتیں مشہور کی ہیں کہ پڑھ کر کے حیرت ہوتی ہے, جو آگے آپ سب سنیں گے ابھی انشاءاللہ. لیکن ان کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے, اللہ کے نبی سے قربت کیسی ہے, صدیق اکبر کا کیسا اعتماد ہے, عمر بن الخطاب اس پر کیسا بھروسہ کرتے, پہلے یہ باتیں تو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. چونکہ حضرت ابو بکر کے کارنامے ہم نے سنے, حضرت عمر کے سنے, عثمان و علی کے سنے, تو آج ایک مسلمان ان کی برائی سننا گوارا نہیں کرتا. لیکن ہر بندہ حضرت معاویہ جیسے صحابہ پر زبان کیوں کھول دیتا ہے, اس لیے کہ ہم نے بھی تو ان کے کارنامے نہیں بیان کیے, ہے ہی نہیں لوگوں کے ذہن میں کہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کیا کیا فرمایا اور کیسی کیسی حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں. تو اس وجہ سے یہ چیزیں ذہن میں بٹھانا ضروری ہے. حضرت معاویہ نے اس مشن کو فوراً ختم کیا, علاقوں کو خالی کیا کہ یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے, اور واپس آ گئے. یہ تھے حضرت امیر معاویہ. حضرت عمر بن الخطاب تو کبھی کبھی پتہ ہے کیا فرماتے تھے, حضرت عمر کہتے تھے کہ تمہیں قیصر اور کسرا یعنی ایران اور روم, یہ اس وقت کی سپر پاور مانی جاتی تھی, ایران اور روم. حضرت عمر کہتے تھے کہ تم لوگ ایران اور روم کے لوگوں کے بڑے قصے سناتے ہو کہ جی ان کے اندر اتنی غضب کی سیاست, ایسی سیاست. تو حضرت عمر نے فرمایا تمہیں ان کے قصے سنانے کی کیا ضرورت ہے, تمہارے درمیان کیا معاویہ نہیں ہے؟ جناب یہ کس کا جملہ ہے؟ حضرت
عمر ابن الخطاب کا جملہ ہے، فرما رہے تمہیں ضرورت کیا ہے ایران اور روم کے قصے سنانے کی؟ اللہ نے تمہیں معاویہ جیسا بندہ عطا کیا، اس کے قصے کم ہے؟ اور وہی چیز جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ سیاست یہ ایک الگ چیز ہے، اور سیاست کا اسلام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ سیاست اگر صحیح انداز میں ہو، یہ تو پیغمبر کا طریقہ ہے، یہ کوئی اسلام سے الگ چیز نہیں ہے۔ اللہ نے اس میدان میں حضرت معاویہ کو بڑی مہارت عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت عمر کہتے تھے تمہیں کیا ان کی تذکرے کر رہے ہو؟ معاویہ تم میں موجود ہے، ان کے تذکرے کرو۔ یہ حضرت عمر کا جملہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ میں نے سیاسی امور میں حضرت معاویہ سے ماہر آدمی اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا، اللہ نے جیسی مہارت انہیں عطا فرمائی تھی۔ اچھا، اسی لیے حضور نے دعا بھی اسی لائن کی دی تھی۔ ذرا حضرت معاویہ کا جو نیچر ہے اس کے حساب سے پیغمبر کی دعا دیکھیں ملا کر، کیونکہ وہ سیاسی لیڈر بھی بننے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ انہیں بھی سیدھے راستے پر چلانا اور ان کے ذریعے دوسروں کو بھی سیدھے راستے پہ چلانا، کیونکہ اگر عام بندہ پھسلا تو وہ ایک پھسلے گا، اور اگر لیڈر پھسلا تو قوم پھسل جائے گی۔ نبی نے دعا بھی وہی دی ہے۔ آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ اللہ کے نبی کی دعا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے تھے۔ بہرحال سن 41 ہجری میں آپ خلافت کی مسند پر بیٹھے، اور امت مسلمہ جو کئی سال سے بٹی ہوئی تھی، اللہ نے پوری امت کو آپ کی برکت سے ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا۔ اور اب یہاں سے شروع ہوا اسلام کا وہ 20 سالہ عظیم الشان تاریخی سفر، جس کی مثال پیش کرنا آسان عمل نہیں ہے۔ ایک طرف یہ 20 سال بے مثال ہیں اپنے کارناموں میں، دوسری جانب جن کو تکلیف ہے حضرت معاویہ سے، انہوں نے اس میں کمیاں نکالنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم فضیلتوں کو رکھیں گے بعد میں، کارناموں کو رکھیں گے بعد میں، پہلے ان کمیوں میں سے کچھ کمیوں کا ذرا آپ کو میں حال سنا دوں۔ ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے، نقصان سے بچنا زیادہ ضروری ہے، فائدہ حاصل ہو یا نہ ہو مسئلہ نہیں، نقصان سے بچ جاؤ۔ جملہ مشہور ہے۔ اعتراضات کا جواب زیادہ ضروری ہے تاکہ ذہن صاف ہو جائے۔ پھر ظاہر سی بات ہے، پھر فضیلتیں تو جو آپ نے سن لی ہیں وہی بہت ہیں جو اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمائی ہیں۔ کیا کیا کیسی کیسی باتیں کہی گئی ہیں، لوگوں نے حد کر دی، واقعی کمال کر دیا۔ اس لیے محدثین نے ایک جملہ کہا تھا کہ حضرت معاویہ امت اور صحابہ کے بیچ میں پردہ ہیں، جس نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا پھر وہ صحابہ کو کسی کو نہیں بخشنے والا، اور جس نے ان کا لحاظ عزت اور عظمت کا پورا خیال کیا وہ پھر تمام صحابہ کا خیال کرے گا۔ لوگوں نے یہاں پہ غلطیاں کی، غلطیاں کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بےہودہ باتیں کی۔ اس میں وہ طبقہ تو ہے ہی جس کو ہم سب جانتے ہیں، وہ تو رات دن پیچھے پڑا ہوا ہے حضرت معاویہ کے۔ اگر آپ ان کے سامنے بتا دیں کہ ہم نے اپنی بیٹے کا نام معاویہ رکھا ہے، اللہ اکبر، تو بس پوچھئے ہی مت، رکھا کریں یہ نام، رکھا کریں معاویہ، بڑا پیارا نام ہے۔
ایک گزرے ہیں سید ابو الاعلی مودودی، مودودی صاحب انہیں کہا جاتا ہے. یہ کہنے کو شیعہ نہیں تھے، شیعیت جو آئیڈیالوجی ہے اس کو بڑی زبردست طریقے پہ انہوں نے رد کیا، لیکن حضرت امیر معاویہ والے مسئلے کے اندر یہ بھی بیچارے اسی لائن پہ چلے گئے، اور انہوں نے بھی جناب پوری کتاب لکھ ڈالی، اور کمیاں جو تھیں وہ اپنی کتاب میں ثابت کی کہ یہ کمی یہ کمی یہ کمی. اب جو اعتراضات حضرت معاویہ پر ہوئے بہت سارے کیے، اور الحمدللہ سب کے جواب ہیں، ایک ایک چیز کا جواب ہے، لیکن میں سارے نہیں ذکر کرنا، کبھی آپ حضرات ٹینشن لیں. دو چار عرض کروں گا جو مین ہے، جو گھوم پھر کر کے سب سے زیادہ لوگوں کے سامنے آتے، تاکہ آپ کو اندازہ لگ جائے. چاول کی دیگ کے اندر ایک چاول نکال کے بندہ چیک کر لیتا ہے، ہاں بھائی پکے ہیں، بس. تو دو چار چاول نکال رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لینا اعتراض کی حقیقت کیا ہے. پھر اس کے بعد جو کوئی بھی اس سے الگ اعتراض کرے، سمجھنا جیسے باقی چاول تھے ایسے یہ بھی ہے. نمبر ایک، سب سے پہلا الزام جو لگایا، یہ کہہ دیا کہ حضرت معاویہ نے دین میں بدعت ایجاد کی. نعوذ باللہ. پہلا الزام ہی بدعت کا. پڑھ کر کے حیرت ہوتی ہے جناب، عقل اور خرد کی کیا تعریف کی جائے کہ صحابی رسول اور ایسا بندہ اس پر الزام بھی لگایا تو بدعت کا لگایا. کہ بدعت کیا بدعت؟ ذرا بدعت سنیے. ان کے الفاظ جو انہوں نے لکھے ہیں مودودی صاحب نے، وہ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں، پھر جواب دوں گا. پہلے آپ ان کے الفاظ سنیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ چاروں خلیفہ کے زمانے میں سنت یہ تھی کہ نہ تو کوئی کافر مسلمان کا وارث ہوتا تھا، نہ ہی مسلمان کسی کافر کا وارث ہوتا تھا. سمجھیے گا، پہلے الفاظ سن لیجئے پھر میں سب جاؤں گا یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ چاروں خلفاء کے زمانے، چار خلفاء سے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، چاروں خلفاء کے دور میں نہ کافر مسلمان کا وارث ہوتا تھا اور نہ ہی مسلمان کافر کا. حضرت معاویہ نے اپنی حکومت کے زمانے میں مسلمان کو کافر کا وارث قرار دیا اور کافر کو مسلمان کا وارث قرار نہیں دیا. یہ بدعت حضرت معاویہ نے ایجاد کی، ان کے حساب سے یہ بدعت ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں مسئلہ سمجھ لیجئے. بھائی آج ایک مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، مسلمان رشتہ دار وہ اس کا وارث ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیے ذرا، بولتے رہنا، علمی مسئلے ہیں یہ. ایک مسلمان کا انتقال ہوا، مسلمان اس کا وارث ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا، وارث ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا کافر ہے اور اس کا بیٹا مسلمان ہے تو کیا اس بیٹے کو اپنے باپ کی وراثت ملے گی؟ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے دور میں وارث نہیں ہوتا تھا. یہ حضرات کہتے تھے نہیں ملے گی وراثت. مرنے والا باپ اگر کیا ہے بولو؟ کافر، اور بیٹا کیا ہے؟ مسلمان، اسے باپ کی وراثت نہیں ملے گی. اور اگر اس کے الٹا ہو، مرنے والا مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے تو اب اس بیٹے کو باپ کی وراثت نہیں ملے گی. یہ تھا مسئلہ، اور چاروں خلیفہ کے زمانے میں یہ تھا، واقعی یہی تھا. یہ بات صحیح لکھی ہے مولانا مودودی نے. یہ جو مودودی صاحب ہے انہوں نے یہ بات صحیح لکھی ہے.
اس کے بعد آئے کون؟ حضرت امیر معاویہ. آپ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ آپ نے یہ فیصلہ فرمایا، ان کا فیصلہ سنیے گا ذرا، دلچسپ ہے. حضرت معاویہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی کافر مرا ہے باپ اور اس کا بیٹا مسلمان ہے، اس مسلمان بیٹے کو کافر باپ کی وراثت ملے گی. آ رہا ہے سمجھ میں؟ باپ کیا ہے؟ کافر، اور بیٹا مسلمان. اس مسلمان کو اس کافر باپ کی وراثت ملے گی. لیکن اگر باپ ہے کیا؟ مسلمان، اور بیٹا ہے کیا؟ کافر. اب اس کافر کو مسلمان کی وراثت نہیں ملے گی. آگے ہے نا سمجھ میں؟ یعنی ایک پوائنٹ میں تو وہی رکھا جو پہلے سے تھا، ایک بدل دیا. یعنی اگر مرنے والا کافر ہے اور مسلمان اس کا وارث ہے، حضرت معاویہ نے یہ فیصلہ کرایا کہ یہاں پر اس مسلمان کو وراثت ملے گی، اس کو محروم نہیں کیا جائے گا. مودودی صاحب کو تو یہ چیز ہاتھ لگ گئی، انہوں نے دھائیں دنی سے اٹھا کر اعتراض کر دیا، لو جی بدعت. چاروں خلافہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، انہوں نے نیا طریقہ لائے ہیں، یہ بدعت. ارے اللہ کے بندے، ذرا تھوڑا ڈھونڈ تو لیتے، سمجھ تو لیتے. صحابہ میں اور صحابہ کا نظریہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے. اور حضرت امیر معاویہ نے بھی کوئی جیب سے تو نہیں فیصلہ کیا نا، کوئی تو دلیل ہوگی، وہ بھی تو دیکھتے. اٹھا کے ایک دم بدعت کا الزام لگا دیا. ایک اعتراض یہ ہے بطور نمونہ. اعتراض سمجھ گئے یا نہیں آپ حضرات؟ نہیں سمجھے؟ کہہ دیجئے سمجھ گئے، ورنہ پھر سمجھاؤں گا. ہاں، اب اس کا جواب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے، علماء نے کتابوں میں بڑی ڈیٹیل میں لکھا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ یہ چیزیں وہ سمجھے گا نا جس نے کتابیں پڑھی ہوں گی ساری. اور اگر کوئی بندہ 2-4 کتابیں پڑھ کر کے آئے گا تو وہ تو ایسے ہی گل کھلائے گا، کہیں سے کہیں لی جا کے جوڑ دے گا. بخاری شریف کی شرح ہے عمدۃ القاری، اس کے اندر بھی لکھا ہے یہ مسئلہ. حافظ ابن حجر ہے، انہوں نے کتاب لکھی فتح الباری، اس میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہے. اور اس میں یہ بات لکھی ہے کہ سارے علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ مسلمان مرا اور اس کا بیٹا کافر ہے تو اس کافر کو وراثت نہیں ملے گی. پوری دنیا کے علماء متفق ہیں اس پر، اس میں کسی کا کوئی جھگڑا نہیں. لیکن اگر مرنے والا کافر اور وارث اس کا مسلمان، اب وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ علماء نے یہاں پر مسئلہ باقاعدہ تحریر کیا ہے کہ اکثر صحابہ تو یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی وراثت نہیں ملے گی، لیکن کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، وراثت ملے گی. اور ان کچھ حضرات میں خالی کیا حضرت معاویہ ہیں؟ خالی حضرت معاویہ ہیں؟ خالی حضرت معاویہ نہیں ہے. سب سے پہلا نام جو اس لسٹ میں ہے پتہ ہے کس صحابی کا ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا. کیا نام لیا میں نے؟ حضرت معاذ ابن جبل. اور پتہ ہے معاذ ابن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ میری امت میں حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا معاذ ابن جبل ہے. حلال اور حرام کا علم اللہ کے نبی کہہ کر کے گئے ہیں کہ معاذ ابن جبل سے زیادہ کسی کو نہیں ہے. یہ جملہ ہے اللہ کے نبی کا معاذ ابن جبل کے بارے میں. وہ فرماتے ہیں کہ مرنے والا
اگر کافر ہے اور وارث مسلمان ہے اس کو وراثت ملے گی. یہ مسئلہ سب سے پہلے حضرت معاذ ابن جبل کا ہے. تو بدعت کا الزام تو جناب والا بالکل بے تکا ہے. خالی حضرت معاویہ کی رائے نہیں ہے, یہاں پر آپ کو ایک اور رائے ملی. کس کی؟ نام لیجئے صحابی کا, حضرت معاذ ابن جبل کی رائے بھی موجود ہے. آپ کیسے ایک بندے کے اوپر بدعت کا الزام لگا سکتے؟ اور وہ صحابی جس کو نبی کہہ کے جا رہے ہیں, اس سے زیادہ حلال اور حرام کا ماہر کوئی نہیں, وہ یہ بات کہہ رہا ہے, تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے جناب ساری. سمجھ گئے آپ حضرات؟ یہ ہے ان اعتراضات کی حقیقت جو سیدنا حضرت معاویہ پر کیے گئے. کچھ بھی اٹھا کے کسی نے بھی جوڑ دیا. اور حضرت معاذ نے باقاعدہ دلیل بھی دی ہے, دلیل بھی دی ہے کہ یہ بات میں کیوں کہتا ہوں. حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں نے خود اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, الاسلام یزید. یہ جملہ میں نے حضور کا خود سنا. حضرت معاذ نے یہ ریفرنس دیا اپنی بات کا. فرمایا میں نے حضور سے سنا اللہ کے نبی کہتے تھے اسلام کسی کے حق کو کم نہیں کرتا, اسلام لا کر تمہارے حق اور بڑھیں گے گھٹیں گے نہیں, ٹینشن نہ لو. یہ جملہ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا. تو حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا کہ جب اسلام حق کو بڑھاتا ہے گھٹاتا نہیں, تو بیچارہ یہ اس کا لڑکا مسلمان ہوا, آپ جو حق اسے کافر ہونے کی حالت میں ملنے والا تھا, آپ اب یہ کہہ دو کہ تو مسلمان ہو گئے اس لیے تجھے یہ حق نہیں ملے گا. تو یہ بڑھانا ہوا یا گھٹانا ہوا؟ ارے بولیے نا میرے بھائی, گھٹانا ہوا نا. اسلام کی وجہ سے آپ نے اس کا حق گھٹا دیا, حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اسلام حق گھٹانے کا ذریعہ نہیں بلکہ حق بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے حضرت معاذ نے فرمایا کہ اگر مرنے والا کافر ہے اور وارث مسلمان ہے, اس کا حق گھٹے گا نہیں, اس کو اس کا پورا حق ملے گا. آ گئی بات سمجھ میں؟ یہ وجہ بھی انہوں نے بیان کی, بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو اٹھا کر کے حضرت معاویہ پر الزام لگا دینا. اب ذرا مجھے بتائیے, یہ کہنا کہ حضرت معاویہ نے یہ بدعت نکالی, کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ آپ خود غور کریں اس جملے کے اوپر, آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا کہ نہیں اب یہ جملہ صحیح نہیں ہے. تو یہ جواب ہے. میں یہ بطور نمونہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ پتہ رہے. اعتراضات تو حضرت ابو بکر پر بھی ہوئے, حضرت عمر پر بھی ہوئے, لیکن الحمدللہ رات دن ان باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے تو لوگوں کا ذہن صاف ہے. لیکن حضرت معاویہ وغیرہ پر جو اعتراضات ہیں ان کا چونکہ تذکرہ نہیں زیادہ آتا, اس لیے لوگ شک شبے میں پڑ جاتے ہیں. ورنہ اعتراضات کیا حضرت ابو بکر پہ نہیں کیے لوگوں نے؟ وہ جو میں نے سنایا تھا وہ باغ کی ٹینشن لیے پھرتے آج بھی, اس میں وہ اعتراضات کس پر تھے؟ باغ کے نہ دینے کے. سب سے پہلے حضرت ابو بکری ہی پر تو اعتراض تھا باغ کا. انہیں آج بھی ٹینشن ہے باغ نہیں ملا. تو یہ ہے معاملہ. آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ ایک نمونہ. دوسرا سنیے, ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ حضرت معاویہ نے مال غنیمت میں خیانت کی. نعوذ باللہ, پڑھ کر کے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے. صحابی رسول کے بارے میں آدمی ایسی ہمت کیسے کر رہا ہے؟ مال غنیمت, مال غنیمت کون سا مال ہوتا ہے؟ جب کہیں اسلامی فوج گئی, جنگ ہوئی
اور دشمن اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے تو وہ جو مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا اسے کیا بولا جاتا ہے؟ مال غنیمت. وہ مسلمانوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جو لوگ گئے تھے جنگ لڑنے. تو اعتراض یہ کیا کہ حضرت معاویہ نے اس مال غنیمت میں خیانت کی. پڑھ کر کے بھی آدمی چونک جائے. اب خیانت کیسے بتائی ذرا پہلے ان کی سنیے پھر میں سناؤں گا. انہوں نے کیا لکھا؟ لکھتے ہیں مودودی صاحب، فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے سونا چاندی الگ کر کے نکال دینا اور پھر باقی جو ہے ان میں تقسیم کر دینا. سونا چاندی الگ کر کے میرے لیے نکال لینا. حضرت معاویہ نے یہ آرڈر دیا. فوج گئی، جا کر کے جنگ لڑی، کامیابی ہوئی. حضرت امیر معاویہ کو انہوں نے بتایا تو یہ جناب لکھ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ نے کیا کہا کہ جو مال غنیمت آیا اس میں سے کیا نکال لو؟ سونا چاندی نکال لو. کس کے لیے؟ میرے لیے. اور باقی کو تقسیم کر دو، جو گدے گھوڑے بیل بکری ملے ہیں نا وہ بانٹ دو اور سونا چاندی میرے لیے رکھ لینا. کہ جی دیکھو حضرت معاویہ نے خیانت کی مال غنیمت میں. کمال ہے. میں زیادہ جواب نہیں دے رہا. تاریخ کی جس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے وہ پوری عبارت آپ کو سنا رہا ہوں. آپ خود سن کر کے فیصلہ کر لینا اور پھر بندہ سوچے گا کہ میں کیا کروں ان کا مودودی صاحب کا. آپ وہ عبارت سن لیجئے. البدایہ والنہایہ، یہ اسلامی ہسٹری کی بڑی زبردست کتاب ہے. البدایہ والنہایہ، اس میں پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے، پوری تاریخ. اس میں لکھا ہے، عربی میں وہ کتاب ہے، میں عبارت پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں، سنیے گا اور پوری عبارت سن کر کے بتائیے گا کیا سمجھ میں آیا. ان امیر المؤمنین قد جاء کتابہ. فوج گئی، جنگ ہو گئی، تو جو اس فوج کے کمانڈر تھے انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ میرے پاس امیر المومنین کا خط آیا ہے، یعنی حضرت معاویہ کا. کیا خط آیا ہے؟ ان یصطفى له کل صفراء و بیضاء، یعنی الذهب والفضہ، کہ مال غنیمت میں سے جتنا سونا اور چاندی ہے سب الگ نکال لو. آپ کہیں گے لو جی صحیح کہا مودودی صاحب نے. یہ لکھا ہے وہاں پر کہ حضرت معاویہ نے لکھ کر کے بھیجا. کیا لکھا؟ کہ مال غنیمت میں سے سارا کیا نکال لو؟ سونا اور چاندی نکال لو. لیکن آگے پتا ہے وہاں کیا لکھا ہے؟ میں بار بار سوچتا ہوں اگر حضرت والا آج یہ زندہ ہوتے ان سے پوچھتا تو تم نے آگے کی عبارت پڑھی یا جان کر اگنور ماری ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آدمی اتنا پڑھے اور اگلا جملہ نہ پڑھے. آگے لکھا ہے یجمع کلہ من ہذہ الغنیمۃ لبیت المال. حضرت معاویہ نے لکھ کر کے بھیجا کہ میں یہ سونا اور چاندی نکلوا رہا ہوں، یہ سارا بیت المال میں جمع ہوگا کیونکہ مسلمانوں کو اس وقت میں مال کی ضرورت ہے. یہ سارا بیت المال میں جمع ہوگا. یہ وہاں پر جملہ لکھا ہے اسی کتاب میں. اتنی عربی تو آپ سن کر کے سیکھ گئے. عربی میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن کر کے اندازہ لگانا کچھ یہی مطلب نکل رہا ہے. یجمع کلہ من ہذہ الغنیمۃ لبیت المال. حضرت معاویہ نے فرمایا یہ سونا اور چاندی میں نکلوا رہا ہوں، یہ کہاں جائے گا سارا؟ بولیے
بیت المال میں جائے گا. مسلمانوں کو ضرورت ہے اس وقت میں، اس لیے یہ نہ تقسیم کرنا، جو عام چیزیں وہ بانٹ لو، یہ بیت المال میں جمع کرا دو تاکہ عام مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنا آسان ہو جائے. بتائیے کوئی باقی رہا اعتراض؟ اب بھی کوئی آدمی کو لگے گا کہ جی خیانت ہوئی ہے، لیکن بندہ مطلب کہیں سے کہیں ڈنڈی مار کے چلا جاتا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید سارے اس کی بات پہ یقین کر لیں گے. لیکن جناب والا یہ یاد رکھنا، میں نے کل کے درس میں یہ بات ذکر کی سیرت پاک میں کہ اللہ کے نبی کا ایک معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے علماء حق کو اس امت میں پیدا فرمایا. یہ پیغمبر کا معجزہ ہے. کیوں؟ وجہ بالکل ظاہر ہے. پچھلے نبی آئے، انہوں نے دین پہنچا دیا اور چلے گئے. اس کے بعد لوگوں نے اپنی منمانی کی، کسی نے کچھ گھسایا، کسی نے کچھ گھسایا. کچھ وقت کے بعد میں اصل دین کیا تھا وہ پتہ ہی نہیں، اور سب خرافات کا مجموعہ بنا کے ڈال دیا. اللہ نے حضور کی شریعت میں علماء حق کو پیدا فرمایا. قیامت تک کے لیے جو بھی کوئی ذرا سی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے گا، الحمدللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے والے علماء ہمیشہ دنیا میں موجود رہیں گے. یہ پیغمبر کا معجزہ ہے. آپ کی شریعت سے کوئی کھلواڑ نہیں کر سکتا. کوئی بھی اٹھ کر کے آئے اور یہ کر کے گڑبڑیاں چلا جائے اور سوچے کہ جی میں پکڑا نہیں جاؤں گا، ایسا سوچنا ناممکن ہے. الحمدللہ ہر مورچے کے اوپر آپ کو یہ حضرات حفاظت دین کے لیے کھڑے ملیں گے. اسی لیے ہمارے ایک عالم کا بڑا پیارا جملہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ علماء دین کے ٹھیکیدار تو بالکل نہیں ہے. ٹھیکیدار تو دین کا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دین میرے رب کا دین ہے. البتہ علماء چوکیدار ضرور ہیں. علماء چوکیدار ضرور ہیں. ٹھیکیدار اگرچہ نہیں ہے لیکن چوکیدار ہیں. اگر خبردار آنے کی کوشش کی، پھر چوکیدار کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ڈنڈا. وہ لے کر کے چوکیدار تیار ہیں. اللہ نے چاہا جب تک یہ دین دنیا میں رہے گا، دنیا رہے گی، اور اس دین کی حفاظت کرنے والے علماء قیامت تک انشاءاللہ موجود رہیں گے. یوں نہیں کوئی دین کے ساتھ کھلواڑ کر سکتا. بند کمروں میں بیٹھ کر باتیں کر دینا، ویڈیوز بنوا کے اپلوڈ کر دینا بہت آسان ہے. کتابیں چپ چپاتے لکھ کے چھاپ کے مارکیٹ میں بھجوا دینا بہت آسان ہے. فیس ٹو فیس بیٹھ کر کے بات کرنا، تب پتہ لگتا ہے کہ اس میں کتنی گہرائی ہے. سامنے بیٹھ کے بتاؤ نا، کیا تکلیف ہے. انجینئر علی مرزا جو یہ صحابہ پہ بکواس کرتا ہے، ان میں سے بہت سارے اعتراضات وہ بھی کرتا ہے، لیکن دسیوں بار علماء نے کوشش کی کہ کبھی یہ بیٹھ کر کے ذرا سامنے فیس ٹو فیس بات تو کرے، لیکن گروجی بات کرنے کو تیار ہی نہیں کبھی. ہاں ویڈیو ریکارڈ کرا لو، کیمرے کے سامنے تقریر کرا لو، لیکن آپ کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر کے تو ذرا دلائل دیں، تب تو پتہ لگے گا نا کہ ہاں واقعی کیا کھرا کیا کھوٹا. پھر بچے بچے پھرتے. تمام باطل لوگوں کی یہی علامت ہے. سامنے بیٹھنا آسان نہیں ہے، چپ چھپاتے ریکارڈنگ کرانا، پمفلٹ لکھ کر کے چپ چھپاتے بازار میں بھیج دینا یہ بڑا آسان ہے، لیکن سامنے دلائل دینا بڑا مشکل ہے. یہ باتیں کہہ تو دی، انہوں نے سوچا کون کتابیں دیکھے گا، کیا کرے گا. اللہ کے بندے وہیں ان کتابوں کا تمہارا جھوٹ سارا وہیں موجود ہے. تم نے کتابوں کے اندر جو گڑبڑیاں کر کے امت کو کچھ بھی سمجھاؤ گے اور یوں ہی چلا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. الحمدللہ صحابہ کے عاشق اور صحابہ کے دیوانے
ہمیشہ سے تھے اور ہیں اور رہیں گے. یہ انشاءاللہ صحابہ پر یوں آنچ نہیں آنے دیں گے. حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ بے شک ابو بکر سے کم ہے، عمر سے کم ہے، عثمان سے کم ہے، علی سے بھی کم ہے. ان سب حضرات سے حضرت امیر معاویہ کا درجہ یقیناً کم ہے، اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ کم ہے. لیکن کم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر زبان درازی کریں اور اعتراض کریں اور چپ ہم رہ جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے ابو بکر پر اعتراض ہوگا جواب علماء دیں گے، عمر، علی، عثمان پر اعتراض کا جواب علماء دیں گے. اسی طرح حضرت معاویہ بھی ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے. میرے پیغمبر کے صحابی ہونے کی وجہ سے اعتراض ہوگا تو جواب علماء ہی دیں گے، کوئی نہیں پیچھے رہنے والا. اور آپ حضرات کو میں اس لیے یہ چیزیں سمجھا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر بندہ محقق بنا بیٹھا ہے. 30 سیکنڈ کی کلپس کوئی بھی اٹھا کر اپلوڈ کر دیتا ہے. ابھی میں عصر کے بعد مسجد میں بیٹھا، ویسے ہی منگل کے دن میرے نیٹ ورک غائب رہتے. یہ دنگل کا دن ہے میرے لیے. تو جیسے پہلوان اکھاڑے کی تیاری ضروری ہے، ایسے ہی ہمیں یہاں کی تیاری کرنی پڑتی. اکھاڑے میں لڑنا بڑا آسان ہے جناب والا، علمی میدان میں بات کرنا بڑا مشکل ہے. ایک ایک لفظ نہ پتلا ہونا ضروری ہے، ایک ایک کتاب سے ویریفائی کرنا ضروری ہے. ایسے تھوڑی نہ کہ کچھ بھی سنا دیں. میں بیٹھا ابھی اثر پڑھا کر کے، میں تیاری شروع کرنے جا رہا، ایک بندہ آ گیا کہ جی ایک ویڈیو سننا، ذرا اس کا جواب چاہیے. وہ کیا سنا رہا؟ وہ کہہ رہا کہ ایک ہے غوث، وہ ہری والی کمپنی کا تھا. یہ کلروں میں بھی کچھ بٹی ہوئی ہیں، کچھ کالے والے، کچھ ہرے والے، ہر طرح کے. وہ ہرے والے میں سے تھا. وہ کہہ رہے وہ بزرگوں کو کچھ زیادہ ہی بڑھا دیتے، پیروں کو کچھ زیادہ ہی اونچا لے جاتے. یہی تو بڑے مسئلے. اس نے ظالم نے حد کر دی، خون کھول گیا سن کر کے. ان کا مقرر جو بیان کر رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہا ہے غوث اعظم دستگیر. ان کے ہاں ایسے بڑے بڑے جملے چلتے. غوث اعظم دستگیر کہہ رہا، غوث اعظم دستگیر کو دستگیر کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ سمجھا رہا ہے. وہ اسٹیج پر بیٹھ کر، اور امامہ بھی پتہ نہیں کون سے کلر کا، وہ کلر بھی مجھے نہیں پتا، لیڈیز میں چلتا ہے. اللہ کے نبی سے تو 2 ثابت ہیں، وہ یہ سفید اور کالا، اور ایک تیسرے کا ہلکا سا یہ کہہ لیں زرد کلر، وہ بھی ثابت ہے. باقی یہ ہرا تو اللہ کے نبی سے کبھی زندگی میں ثابت نہیں، حضور نے کبھی نہیں پہنا ہرے کلر کا امامہ. تو وہ بہرحال بتا کیا رہا تھا اس میں، کہہ رہا ہے کہ غوث اعظم دستگیر، کہ ان کے مزار پہ جاؤ، بہت بڑے اللہ والے ہیں، مانگو ضروریات. اور کہتا ہے وجہ سنو لوگوں کیوں. کہہ رہا ہے دستگیر فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں ہاتھ پکڑنے والا. دستگیر کے معنی ہاتھ پکڑنے والا. تو غوث اعظم دستگیر کو دستگیر کیوں کہا گیا؟ انہوں نے کس کا ہاتھ پکڑا؟ اگر مجھے موقع لگا نا تو یہ جو کلپ ہے میں ایڈیٹر سے کہوں گا اسے الگ کریں، اور اس والی کلپ کے ساتھ پہلے اس کا بیان چلائیں، پھر یہ میرا چلائیں. اس میں سنیے گا آپ کیا جملہ کہا ہے اس ظالم انسان نے. کہنے لگا ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کہیں پر تشریف فرما تھے، اللہ تعالیٰ کہیں پر تشریف فرما تھے، اور ایک دم سے وہاں پر اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرماتے، غوث اعظم دستگیر بھی وہیں تھے. ایک دم سے اللہ کا قد
قدم لڑکھڑایا. اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے ابھی اثر کے بعد سنا ہے میں نے, اپنے کانوں سے آنکھوں سے دیکھا ہے, اس کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کا قدم لڑکھڑایا. ایک دم سے غوث اعظم نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہوں نے اللہ کو ایک دم سنبھال دیا. نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے غوث اعظم کا نام دستگیر پڑا ہے. اور وہ جو پبلک بیٹھی ہے سامنے, سبحان اللہ, میں نے کہا اس کے جوتے مارو, مطلب بالکل ہی ختم یار, کچھ تو عقل لگا لو, مطلب پاگل ہی ہو گیا بندہ, پاگل ہی کہا جائے گا اسے. ایسی بات تو کوئی پاگل بھی کرنا گوارا نہیں کرے گا. مطلب تو کہنا کیا چاہ رہا ہے, حد ہی پار کر دی, کہاں سے کہاں لے کر کے چلا گیا. اور وہ بھی کہہ رہے ہیں واہ جی واہ کیا مقام ہے غوث اعظم کا. آج انہیں وجہ سمجھ میں آئی کہ دستگیر کیوں کہتے ہیں. بتائیے کیسے کیسے نمونے پیدا ہو رہے ہیں اور لوگ فالو کر رہے ہیں. اور اس کلپ پر وہ جو مجھے دکھا رہا تھا 50,000 ویوز تھے, 50,000. اب بہت سارے لوگ ایسی چیزیں سن کر کے ظاہر سی باتیں غلط کہتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے دماغ میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ الٹی بات آئی جاتی ہے. جیسے وہاں بیٹھے ہوئے لوگ, ایسے آدمی کو تو بھیگے جوتے سے پیٹنا چاہیے. تمیز, یہ بندہ منبر کے لائق تو کیا, یہ بندہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے, اس کا اسلام کہاں باقی بچا جس نے اللہ کو ایسا بنا کے کمزور نعوذ باللہ پیش کر دیا. جو کائنات کو تھامنے والا ہے, تو ذات اقدس کو اپنے غوث اعظم سے سنبھلوا رہا ہے. تو ایسی ایسی حرکتیں نعوذ باللہ ہوتی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے, اس غلطی کا واضح کرنا ہم سب کے لیے شرعی ذمہ داری ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی. اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, اور کوئی بھی کچھ بھی آ کر کے اعتراض کرے گا اور چلا جائے گا. اس لیے میں اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں, چونکہ یہ بات جب چلی ہے تو سارے پہلو اس کے کھل جانے چاہیے. اور یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت ہمارے سامنے آ جانی چاہیے تاکہ ہم کسی غلط فہمی یا غلط عقیدے میں مبتلا نہ ہوں. اسی طرح تیسرا اعتراض یہاں پر یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ, مودودی صاحب نے جو لکھا, میں انہی کی پوری عبارت آپ کو سنا رہا ہوں, سن لیجئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کتنی بےہودہ بات لکھی ہے. کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں ایک کام یہ ہوا کہ وہ خود, اور یہ جو اب آپ سن رہے ہیں یہ آج کل 90% لوگ کرتے ہیں اعتراض. جو بھی صحابہ کا دشمن ہے وہ یہ اعتراض ضرور کرے گا. اس پر ذرا خاص توجہ کیجئے گا. کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں یہ بات شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے سارے گورنر, حضرت معاویہ کے سارے گورنر جمعہ کے خطبے میں منبر پر حضرت علی کو گالیاں دیا کرتے تھے. یہ بات لکھی ہے مودودی صاحب نے اپنی کتاب میں. اور یہی بات سیم یہی بات انجینئر علی مرزا بھی اپنی سینکڑوں ویڈیوز کے اندر کہتا ہے. میرے پاس ساری چیزیں اس کی بھی جمع ہے. میں یہاں بیٹھ کر کے جو یہ بات کر رہا ہوں ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مودودی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا. اور آج تک یہ سارے لوگ جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ یہ جملے نقل کرتے.
ہم اس کو جیسا انہوں نے لکھا ہے ویسا آپ کو بتا رہے ہیں، اور ابھی میں جواب بھی سناؤں گا، آپ پہلے ان کی پوری بات سنیں۔ کہا کہ خود حضرت معاویہ اور آپ کے حکم سے آپ کے سارے گورنر جمعہ کے خطبوں میں منبر پر حضرت علی کو برا بھلا اور گالیاں دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں حضور کے روضے پر، حضور کے منبر پر، حضور کی قبر کے سامنے حضور کے محبوب کو گالیاں دی جاتی تھیں، اور حضرت علی کی اولاد اور ان کے رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ سب سنتے تھے۔ یہ بات لکھی ہے انہوں نے حضرت معاویہ پر اعتراض کرتے ہوئے۔ یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے جناب والا، بہت بڑی بات کہہ دی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کا جواب بھی دینا بنتا ہے۔ کوئی بھی آ کر کے، کوئی بھی آپ کے سامنے اس طرح کی چیز پیش کرے تو روم میں نہ آئیے گا۔ اب میں اس کا جو جواب ہے وہ عرض کروں، اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے اس پوری بات کا اگر ہم نچوڑ نکالیں نا تو 3 باتیں نکلتی ہیں، تینوں کو ہم الگ الگ چیک کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت معاویہ خود حضرت علی کو برا کہتے تھے منبروں پر، پہلی بات یہ ہے جو اس میں نکلتی ہے۔ دوسری بات یہ نکلتی ہے کہ حضرت معاویہ کے سارے گورنر یہی کام کرتے تھے، دوسری بات۔ اور تیسرا مسئلہ یہ کہ وہ سارے گورنر یہ کام حضرت معاویہ کے حکم سے کرتے تھے۔ یہ 3 باتیں نکل کر کے آتی ہیں اگر آپ اس پورے اعتراض کا خلاصہ نکالیں۔ سمجھ گئے آپ 3 باتیں؟ پہلی بات کیا بتائی؟ حضرت معاویہ خود حضرت علی کو برا کہتے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ آپ کے سارے گورنر یہی کام کرتے تھے، اور تیسری بات کہ یہ سارے گورنر یہ کام کس کے حکم سے کرتے تھے؟ حضرت معاویہ کے حکم سے کرتے تھے۔ یہ 3 باتیں نکلتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اب آئیے ذرا ہسٹری پر، اسلامی تاریخ پر۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات کہی تھی، آج پھر میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے یہاں منبر رسول سے گویا کہ میں کھلا یہ چیلنج کرتا ہوں کہ سیدنا حضرت معاویہ حضرت علی کو برا بھلا خطبوں کے اندر منبر پر کہتے تھے، اس بات کا کوئی بندہ ایک جگہ صحیح سند کے ساتھ ایک پروف دکھا دے، ایک سند کے ساتھ ایک پروف دکھا دے، صحیح سند کے ساتھ میں کہیں نہیں ہے، بالکل من گھڑت بات ہے۔ حضرت معاویہ کا نام لکھا ہو کتاب میں، اور نام لکھے ہونے کے ساتھ وہاں پر یہ لکھا ہو صحیح سند کے ساتھ کہ حضرت معاویہ حضرت علی کو خطبے کے اندر برا بھلا کہتے تھے۔ میرا چیلنج ہے، بالکل الحمدللہ تسلی کے ساتھ میں تمام اللہ کے پیغمبر کی احادیث کو دیکھتے ہوئے اور اسلامی ہسٹری کی ایک ایک کتاب کو کھنگالنے کے بعد میں، کہ کوئی بندہ ایک جگہ ایسی چیز نہیں دکھا سکتا جو ایسا کہے وہ جھوٹا ہے ہی نہیں کہیں۔ اور اگر کوئی آپ کو دکھانے کی کوشش بھی کرے تو سمجھ جانا وہ وہاں پہ 2 نمبر ہی کر رہا ہے، یا تو وہ ترجمہ صحیح نہیں کر رہا عبارت کا، یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ کبھی بھی اس کے دھوکے میں نہ آنا، پہلے علماء سے تحقیق کر لینا۔ ہم پوری ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ کہیں پر نام لکھا ہوا ہو
کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کو ممبروں کے اوپر یہ برا بھلا کہا کہیں پر بھی صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے، بالکل نہیں ہے پہلے دعوے۔ بلکہ جب آپ یقین مانیں، چیک کرنے کے لیے تو تلاش بھی کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ابھی میں نے جو یہ بات کہی کہ ہے ہی نہیں کہیں موجود، یہ بات بغیر ڈھونڈے تو کہیں نہیں جا سکتی۔ اب جب یہ اعتراض سامنے آیا تو جہاں جہاں ہو سکتا ہے یہ ٹاپک سب جگہ ڈھونڈی گئی، پتہ ہے الٹا ہی نکلا معاملہ۔ جب ڈھونڈا الٹا نکلا۔ کیا الٹا نکلا سنیے، ہمیں کچھ حدیثیں ملیں، کچھ واقعات تاریخ کے اندر ملے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب کے اندر لکھا لما جاء خبر قتل علی الی معاویہ، جب حضرت علی کی شہادت کی خبر حضرت معاویہ کے پاس آئی، سنیے گا کیا ملا۔ جب حضرت علی کے پاس خبر، حضرت معاویہ کے پاس خبر آئی کہ حضرت علی شہید ہو گئے، جعل یبکی، حضرت معاویہ رونے لگے، حضرت معاویہ رونے لگے۔ فقالت له امرأته اتبکیہ وقد قاتلتہ، تو بیوی نے کہا، عورتیں بیچاری ہوتی ہیں بس ہوتی ہی ہیں، تو حضرت معاویہ تو رو رہے تھے، حضرت علی کی خبر آئی تھی انتقال کی، شہادت کی، تو بیوی نے کہا آپ رو رہے ہیں، آپ تو بھی جنگ لڑ رہے تھے ان سے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو جنگ لڑ رہے تھے نا، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ صفین تو آپ نے لڑی ہے نا حضرت علی سے۔ یعنی وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی وہ سمجھ رہے ہوں گے آپ بھی۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ رو رہے، آپ نے تو ان سے جنگ لڑی ہے اور آج وہ ختم ہوئے، اور آج جب وہ شہید ہو گئے آپ کو پتہ لگا تو آپ بیٹھے ہوئے رو رہے۔ تو پتہ ہے حضرت معاویہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، فرمایا انکی لا تدرین، فرمایا تجھے کیا پتا، ما فقد الناس من الفضل والفقہ والعلم، آج امت نے فضیلت اور سمجھ اور علم کا کیسا سمندر کھو دیا، آج کیسا سمندر اس امت نے کھو دیا، جس کی فضیلت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، جس کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، جس کی فقہ، جس کی سمجھ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، آج امت نے اس سمندر کو کھویا ہے، میں اس پر آنسو بہا رہا ہوں اور تو یہ بات کر رہی ہے کہ جنگ لڑی ہے۔ یعنی وہ تو ایک میٹر الگ تھا، لیکن حضرت معاویہ نے فرمایا ان کی فضیلت، ان کے علم، ان کی سمجھ کا مجھے انکار نہیں ہے، وہ ہوئی جس وجہ سے ہوئی ہے، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ تو بے انتہا بلند تھا۔ بھائی آیا ہے نہیں سمجھ میں؟ تو جب جناب والا ان اعتراضات کو تلاش کیا تو وہ تو ہمیں کہیں ملا نہیں کہ حضرت معاویہ نے کیا برا برا کہا، اور الٹا جو ہے نا یہ مل گئی چیزیں۔ الجھا ہے پاؤ یار کا زلف دراز میں، لو آپ خود ہی دام میں صیاد آ گیا۔ اب آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا کہا یہ اس نے، اس لیے واہ واہ بھی نہیں کہہ رہے، یہ شعر سنایا میں نے۔ تو یعنی شکار جو ہے نا خود جال میں آ گیا، شکار کرنے کے لیے جال ڈالنا نہیں پڑا، شکار خود وہاں آ کر کے پھنس گیا۔ یعنی جو چیز آپ نے یہاں پر اعتراض کی تھی، ہم آپ کے کہنے سے تو ماننے والے تھے نہیں، ہم نے کتابوں کو ویریفائی کرنے کے لیے کھولا تو وہاں تو ہمیں کچھ اور ہی ملا، اور کیا ملا؟ وہ یہ ملا جس سے آپ خود پھنس گئے، یہ سب ملا جو آپ سن رہے۔ اسی طرح اور سنیے، علامہ ابن اسیر الجزری، انہوں نے بھی ہسٹری پر کتاب لکھی ہے، حضرت معاویہ کا آخری خطبہ انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں۔
زندگی کا آخری بیان حضرت معاویہ کا کیا لکھا؟ حضرت معاویہ نے فرمایا لن یأتیکم من بعدی الا من انا خیر منہ. حضرت معاویہ نے فرمایا میرے بعد اب جو بھی تمہیں خلیفہ ملے گا میں ان سے تو بہتر ہوں. اور ظاہر سی بات ہے حضرت معاویہ کے بعد میں اب کون حضرت معاویہ سے افضل خلیفہ ملتا؟ تو حضرت معاویہ نے فرمایا میرے بعد اب جو بھی آئیں گے ان سے تو میں افضل ہوں. اور آگے فرمایا کما ان من قبلی کان خیرا منی، جس طرح مجھ سے پہلے والے مجھ سے بہتر تھے. کیا سمجھ میں آیا میرے بھائی؟ حضرت معاویہ فرما رہے بعد والوں سے تو میں بہتر ہوں لیکن مجھ سے پہلے والے مجھ سے بہتر تھے. اور پہلے والوں میں جہاں ابو بکر ہیں، جہاں عمر ہیں، جہاں عثمان ہیں، وہیں کون ہے؟ حضرت علی بھی ہیں. حضرت معاویہ نے تو فرمایا میرے پہلے والے مجھ سے بہتر تھے. ہمیں تو یہ ملا جناب والا، آپ کو وہ کہاں ملا؟ ذرا ہمیں لکھ کر کے بھی تو بتاتے نا کہاں ملا. ہمیں تو یہ چیزیں ملی ہیں کتابوں کے اندر. تو یہ جو پہلا دعویٰ ہے نا بالکل جھوٹ. دوسرا اور تیسرا تو جناب آپ کا جب ثابت ہوگا جب آپ حضرت معاویہ کے زمانے کے سارے گورنروں کی لسٹ بنائیں. ٹھیک ہے، پہلے تو لسٹ بنائیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے گورنر یہ تھے، پھر وہ کیا برائی کرتے تھے وہ لسٹ بنائیں، اور پھر یہ لکھیں کہ حضرت معاویہ نے ہر ایک کو آرڈر دیا تھا، پھر یہ ثابت کریں. یہ تو ان سے قیامت کی صبح تک بھی لسٹ نہیں بن سکتی. اس کو تو آپ جناب والا بھول ہی جائیے، اس کو تو بھول ہی جائیے. البتہ حضرت معاویہ کے دور کے تمام گورنروں میں دو حضرات ایسے ہیں جن کے بارے میں ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ انہوں نے حضرت علی کی برائی ذکر کی. دو کے بارے میں ملتا ہے، جو ہے دیکھیے وہ ہم بتائیں گے. دو کے بارے میں ملا ہے کتابوں میں. حضرت معاویہ کے زمانے کے دو گورنر ایسے ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کی برائی بیان کی. کون دو؟ نمبر ایک حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہے. پہلا نام کس کا؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ، صحابی رسول ہیں. اور دوسرا نام ملتا ہے مروان ابن الحکم. کیا نام؟ مروان ابن الحکم. ان دو کا نام ملتا ہے کہ انہوں نے برائی کی حضرت علی کی. یہ ملا ہے کتابوں میں. باقی نہ حضرت معاویہ کے بارے میں نہ حضرت معاویہ کے کسی گورنر کے بارے میں کہیں نہیں ملا کہ کسی نے کوئی برائی حضرت علی کی ہو. اگر لے دے کر کے ملا ہے تو صرف دو لوگوں کے بارے میں. کن دو کے بارے میں؟ نمبر ایک حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو صحابی رسول ہیں، اور نمبر دو مروان ابن الحکم. ان دو کے بارے میں ملا ہے. لیکن اب آپ کے دماغ میں فوراً آئے گا کہ جی حضرت مغیرہ ابن شعبہ صحابی رسول انہوں نے کی. ابھی تو میں نے اتنا ہی کہا ہے لیکن آگے یہی کہوں گا، رکو ذرا صبر کرو. یہ جملہ تو یاد ہے نا؟ اور زیادہ نہیں، بس ایک ہفتے کا صبر کیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے چاہا یہ جو دو کیس ہیں نا اٹکے ہیں آخر میں آ کے، اللہ نے چاہا، اللہ کی ذات سے امید ہے ان کا بھی جڑ سے ہم صفایا کریں گے اور اس کا بھی جواب دیں گے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ
اور مروان ابن الحکم کے بارے میں جو یہ کہا گیا یہ واقعی میں ہے کتابوں میں کہ ان دو حضرات نے برائی کی، تو ان کی برائی کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی میں کی یا یہاں پہ میٹر دیکھنے میں کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اور ہے؟ وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے آئے گی۔ یہاں تک کا مضمون آپ نے الحمدللہ سن لیا، اندازہ لگایا کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ کا مقام مرتبہ کتنا بلند ہے، اور لوگوں نے جو اعتراضات کیے ان اعتراضات کی حقیقت کیا ہے۔ دو اعتراض، ایک بدعت کا الزام اور ایک مال غنیمت میں خیانت، یہ تو پورے ہو گئے۔ تیسرا جو ایک اعتراض ہے اس کا کچھ حصہ ہو گیا، کچھ حصہ باقی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے یہیں سے ہمارا یہ ٹاپک شروع ہوگا کہ ان دو گورنروں نے کیا وہ الفاظ تھے جو حضرت علی کے بارے میں استعمال کیے، اور ان کے طرف سے اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ ہفتے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ مجھے آپ سب کو صحیح عقیدے پر قائم فرمائے، اللہ مرتے دم تک ہم سب کو گمراہی سے محفوظ فرما لے، صحیح عقیدے پر اللہ ہم سب کا خاتمہ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہہ رہے ہیں کلیر کے میلے میں جانا کیسا ہے؟ ابھی تو یہی بات چل رہی تھی، وہ دستگیر والے لوگ وہی تو ہیں۔ وہ کلیر کیوں جا رہے ہو اللہ کے بندو؟ سامان خریدنے، کون سا سامان چاہیے مجھے بتاؤ، میں بتاؤں گا سہارنپور میں کہاں ملے گا۔ اور اگر کسی اور کام کے لیے جا رہے ہو، حاجت مانگنے، تو مجھے بتاؤ، وہ بھی بتاؤں گا کہ حاجت پوری کہاں ہوگی۔ یہاں پوری ہوگی جہاں آپ بیٹھے ہو۔ وضو کرو، 2 رکعت پڑھو، یہ رب کا دربار ہے، یہاں سے حاجتیں پوری ہوں گی۔ چاہے کوئی خواجہ ہو یا کوئی بابا اور پیر ہو، اور اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا چاہے کوئی صحابی رسول ہو، اس نے بھی اپنی ضرورتیں رب سے ہی مانگی ہیں۔ کسی نے کسی کی قبر سے نہیں مانگا، تو ہمیں کہاں سے قبروں سے ملے گا؟ ہمیں بھی تو اللہ کے دربار سے ملے گا۔ تو بالکل نہ جائیں کلیر ولیر میلوں کے اندر یوں گھومنے کے لیے، آدمی جا کر کے خرافات میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے بچیے، غلط اعمال ہیں، احتیاط کیجیے۔ کیا ہم اپنے گھر پہ ٹاور لگوا سکتے ہیں، اس سے پیسے لے سکتے ہیں؟ بالکل آپ کی مرضی، آپ ایفل ٹاور لگوا لیں، آپ ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنوا لیں، یا برج خلیفہ قائم کرا لیں، زمین آپ کی مرضی، اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے، اور پھر آپ اس کا رینٹ لیں یا فری میں دے دیں، چیز آپ کی ہے تو بالکل آپ کو اجازت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اسلام بالکل اجازت دیتا ہے۔ اگر کوئی نعت گانے کی طرز پر نہ ہو اور وہ نعت اللہ کی شان میں پڑھی جائے تو عورتیں منع کر رہی ہیں۔ گانے کے طرز پر نہیں ہے اور وہ نعت پڑھی جا رہی ہے، کوئی عورت پڑھ رہی ہے، عورتوں کے مجمع میں پڑھ رہی ہے، تو کیا حرج کی بات ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتی ہے، بالکل اجازت ہے۔ مردوں میں جیسے مرد پڑھتے ہیں، عورتوں میں عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں، بس نامحرم مردوں تک آوازیں نہ جائیں، اس کا خیال رکھیں، تو کوئی حرج نہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں یہ جو مخنث ہوتے ہیں یعنی شیمیل، ان کے پاس بہت زیادہ زنا میں مبتلا ہیں، نکاح بھی ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں وضاحت کریں۔ یہ کبھی میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں کروں گا یہ ٹاپک۔ آج کل یہ بڑا بڑھتا جا رہا ہے، یہ جو ہمارے ہاں مخنث شیمیل ہیں یعنی جنہیں ہجڑے کہا جاتا ہے، لوگ آج کل اس برادری کے اندر بڑے شامل ہو رہے ہیں، اور اچھے خاصے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ اس کمیونٹی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور ان سے ہماری وابستگی بہت بڑھ رہی ہے۔ یہ ٹاپک بڑا اہم ہے، یہ ذرا جو اس ٹائم ذرا کچھ زیادہ پنگے والا چل رہا ہے، اس سے ہم نمٹ جائیں۔ انشاءاللہ جب درس والے ٹاپک پر آئیں گے پھر کسی آیت کے ضمن میں اس کی پوری وضاحت کروں گا
انشاءاللہ بعد میں آئے گا. کہہ رہے ہم نے شیعہ کے مدرسے میں قرآن پڑھا ہے, کوئی دقت تو نہیں؟ کہہ رہے ہم نے قرآن انہی کے یہاں پڑھ لیا تو کوئی مسئلہ تو نہیں, احتیاطاً اپنے علماء کو بھی سنوا دو ایک مرتبہ, کوئی حرج کی بات نہیں. اپنے علماء کو بھی ایک دور سنا دو, اپنی مسجد کے حافظ صاحب کو سنا دو ایک بار, تسلی ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں. کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے دن جس کا انتقال ہوگا اس کی قبر میں حساب نہیں ہوگا, آخرت میں ہوگا, لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں. اس پر میرا ڈیٹیل میں بیان ہے. ایک سال آپ کو یاد ہوگا رمضان میں بھی ہم نے تفسیر کی تھی ظہر بعد, اس وقت میں نے اس مسئلے کو پورے دلائل کے ساتھ ذکر کیا تھا. جن صاحب کو چاہیے ہو وہ ہمارے ایڈیٹر والے نمبر پر میسج کر دیں, وہ اس بیان کی کلپ بھیج دیں گے, آپ وہاں ڈیٹیل میں سن لیں گے. وہاں دلائل بھی ہم نے دیے اور مسئلہ سمجھایا بھی ہے کہ رمضان کی موت کا کیا ہے, جمعہ کی موت کا کیا ہے, سب کا الگ الگ معاملہ, کیا ثابت ہے کیا نہیں. اب یہاں چونکہ وقت اتنا ہوتا نہیں ہے اس لیے میں اس کی ذرا وضاحت کر نہیں سکتا. کہہ رہے ہیں کہ رات میں نیند نہیں آتی, ٹینشن رہتی ہے, کوئی دعا بتا دیں. لیٹنے کے بعد درود پاک پڑھا کریں, درود پاک پڑھا کریں. اللہ نے چاہا ایک تسبیح بھی نہ کبھی پوری نہیں ہو پائے گی. شیطان تو دیکھے گا نا کہ یار اس نے تو درود شروع کر دیا سلائی سے, وہی تو دماغ میں دہی پیدا کیے ہوئے ہیں نا, ٹینشن الجھنے. اور جب دیکھے گا یہ درود پڑھ کے جنت کا مارا ہے, وہ کہے گا ہٹو سب, اسے ایمرجنسی موڈ میں سلا دو, فوراً سلا دو, تھپکیاں دے گا. یہ فرما رہے آئی واز ان ریلیشن شپ ود مائی کزن اینڈ وی آلسو ہیڈ اے فزیکل ریلیشن شپ. ناؤ مائی فیملی ہیز ارینج مائی میرج ود ہر. بھائی دیکھو انگلش میں لکھنا کوئی ضروری نہیں ہے, انگلش لکھنی آئے تب لکھو. یہ کس بندے نے لکھا ہے یا بندی نے مجھے نہیں پتا, کہاں سے کہاں جملے جوڑ رکھے. مجھے پڑھ کر کے بھی لگ رہا ہے کہ جیسے کسی نارتھ کوریا کی زبان پڑھ رہا ہوں. ایسی انگلش سے بہتر آپ وہ ہندی یا اردو میں لکھ دیں, وہ زیادہ اچھا رہے گا. کہہ رہے ہیں ارینج مائی میرج ود ہر اے سسٹر. اب آپ جو حضرات ذرا انگلش جانتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کوئی کمبینیشن نہیں ہے اس سینٹنس کا, بیتو کا جملہ ہے. بہرحال جو یہ ان کا میٹر ہے نا وہ ہم سمجھ رہے ہیں کیا ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اپنے کزن سے, یہ کزن کا مطلب ہوتا ہے تیرے چچیرے پھوپیرے خلیرے مولیرے لٹیرے, یہ جتنے ہیں نا یہ ہوتے ہیں کزن, ان کو بولا جاتا ہے کزن. ان سے ان کے فزیکل ریلیشن شپ تھا, یعنی جسمانی تعلقات تھے ناجائز, اور اب اس کی بہن سے نکاح ہو رہا ہے, اس سے ہو نہیں رہا. تو کیا یہ نکاح صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو نکاح تو ہو جائے گا, لیکن اگر انسان میں غیرت ہے تو پھر جس کے ساتھ تھا ایسا معاملہ پھر اسی سے نکاح کریں نا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, تاکہ جو گناہ کیا ہے, جو غلطی کی ہے, اس کی کچھ بھرپائی تو ہو جائے. کہہ رہے ہیں اگر کسی کے گھر میں کام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شیعہ لوگوں میں ہے, تو کیا ان کے گھر میں کام کر کے پیسے لینا جائز ہے؟ بھائی آپ وہاں کام کر رہے ہو اور وہ خود بھی بیچارے صحیح ہیں, البتہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کسی غلط لوگوں میں, تو آپ کی محنت کے پیسے نہیں حرام ہوں گے. وہ گھر والے آپ کی امداد بھی کریں گے, وہ امداد بھی حلال ہوگی آپ کے لیے. آج تو آپ نے حضرت معاویہ کا مسئلہ سن لیا نا, کافر سے ملنے والی وراثت بھی حلال ہے. ارے نہیں سمجھے, آپ صحیح ہے تو بس صحیح ہے, آپ کو اپنی محنت کا حق مل رہا ہے تو بات ہی ختم ہے, پھر کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, جائز ہے آپ کے لیے. یہ کسی نے جو ہے نا اتنا تکڑا فتویٰ بھیجا, یہ دیکھیں آپ ذرا سائز اس کا پورا ماشاءاللہ. اور یہ بندہ بڑا ناراض ہے. کس بات کو لے کر ناراض ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ شیعہ سنی جو ہیں وہ مردہ ہیں, شیعہ دلاور ہیں.
آپ کہتے ہو کہ وہ کافر ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ نبی نے کہا جس نے اپنے دین کو فرقہ واریت بنا دیا ہمارا ان سے واسطہ نہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ ہماری پہچان نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ شیعہ، ہم مسلمان ہیں. کہتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں. طارق جمیل صاحب، طارق مسعود صاحب، انجینئر علی مرزا، سبحان اللہ، ڈاکٹر اسرار صاحب، یہ سب کہتے ہیں کہ شیعہ ہمارے بھائی ہیں اور جنتی ہیں. او بھائی اللہ کے بندے، آپ ایک مرتبہ مجھ سے مل لو، یہ پرچہ نہ کھیلو. پرچے بازی میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے. آپ آ جاؤ ایک مرتبہ، سب سمجھائیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں 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 یہ کہتے ہیں یہ سب میرے بھائی ہیں، میرا ایک جملہ سن لیجئے سارے حضرات. میں نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، میں نے کسی مولوی کا کلمہ نہیں پڑھا. میرے یہ جملہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی زندگی میں ہماری بات کو اگر آپ کو کاؤنٹر کرنا ہے پیغمبر کی بات پیش کیجئے گا. فلاں مولوی یہ کہتا ہے، فلاں مولوی یہ کہتا ہے، فلاں مولوی یہ کہتا ہے. میں نہیں جانتا کون مولوی کون کیا کہتا ہے. مجھے یہ بتاؤ میرے رب کا قرآن کیا کہتا ہے، میرے پیغمبر کی حدیثیں کیا کہتی ہیں. مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے. اور رہا مسئلہ کہ یہ جی وہ فلاں 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 یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں انجینئر کی تو بات چھوڑ دو، وہ تو ہے ہی پٹری سے الگ آدمی، اسے آپ نے غلط جوڑ دیا. وہ تو انجینئر ہے، اس سے نقشے بنواؤ کہ گھر میں ٹوائلٹ کہاں آئے گا، کچن کہاں آئے گا. دین کیوں پوچھ رہے ہو؟ رہا مسئلہ باقی ہمارے علماء کا، چاہے وہ طارق جمیل صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، آپ ان سے ذرا یہ لکھ کر کے پوچھو کہ جو بندہ قرآن کو اوتھینٹک نہ مانے، جو بندہ ابو بکر اور عمر کو غلط مانے، جو بندہ اماں عائشہ کو غلط کہے، اس بندے کو تم کیا کہتے ہو؟ یہ نہ لکھنا خالی کہ شیعہ کو تم کیا کہتے ہو، یہ لکھ کر کے پوچھو. پھر کوئی مولوی یہ کہہ دے کہ صحیح ہے، جنتی ہے، پھر آ کے مجھے بتا دینا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ باقی یہ حضرات کیوں کہہ دیتے ہیں ایسے جملے؟ اس وجہ سے کہہ دیتے ہیں، ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو نارمل بیچارہ شیعہ ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں، وہ نہ ابو بکر و عمر کو غلط کہتا نہ قرآن کو غلط کہتا، بس اسے اتنا پتہ تعزیے لی جانے 10 محرم کو، مجھے 2-4 تھپڑ مارنے اپنے منہ پہ اپنے سینے پہ، مجھے کالا کپڑا پہننا ہے محرم میں، کچھ تو بس اتنے ہی ہے. انہیں تو ہم بھی نہیں کافر کہتے، انہیں تو ہم بھی نہیں کافر کہتے. کافر جنہیں کہتے ہیں آپ ان کے بارے میں ذرا لکھ کر کے پوچھو، تب وہ کیا جواب دیتے ہیں وہ جواب سنیے گا. آ رہے ہیں نا سمجھ میں؟ اور باقی اگر وہ پھر بھی کوئی جواب دے دے کہ نہیں وہ اب بھی جنتی ہے، مسلمان ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، میں ان کی بات ماننے والا نہیں ہوں. ہوتا رہے کوئی بھی عالم، ہم بات مانیں گے قرآن پاک کی، ہم بات مانیں گے حدیث پاک کی. یہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں نہیں پتا. قرآن کے مطابق ہوگی ہر بندے کی بات قبول ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہوگی کتنا بھی بڑا شخص ہو ہم اٹھا کے اس کی بات کو ردی کے ٹوکرے میں ڈالیں گے اگر وہ قرآن سے مطابق نہیں ہے. اور میں خالی اوروں کو نہیں کہتا، میری بات بھی، میں یہاں بیٹھ کر جو بات کہہ رہا ہوں اگر قرآن حدیث سے ٹکرائے تو یاد رکھنا پھر مفتی عثمان ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی اوقات نہیں ہے اس کی بات ردی کے ٹوکرے کی قابل ہے اگر وہ بات قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے. ہاں قرآن حدیث کے مطابق ہو تو ہر بندے کی بات قابل قبول ہے. ہم لوگ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے زید، عمر، بکر، عبداللہ، عبد الرحمن کا کلمہ نہیں پڑھا کہ فلاں یہ اس نے سارے مولویوں کی لسٹ بنا دی. اللہ کے نبی کی لسٹ کہاں ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا وہ کہاں ہے؟ یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. اور باقی بیٹھ کر کے زیادہ تسلی سے تو آپ بات کر سکتے ہیں، تو جن صاحب کو یہ مسئلے ہوں وہ بیٹھیں بات کریں، اللہ نے چاہا سمجھ میں آئے گا. دعا فرما لیں.
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمیں ہماری غلطیوں سے حفاظت فرما۔ اللہ بڑا فتنوں کا زور ہے میرے رب، ہمارے ایمان خطروں میں پڑے ہیں، اور اللہ ہم ان حضرات کے ایمانوں کی بحث کرتے ہیں جن کے ایمان کی گواہیاں آپ نے دی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر عطا فرما۔ اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما۔ اللہ غلط راستوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ شریعت کے سیدھے راستوں پر استقامت عطا فرما۔ رب کریم اس مجلس میں جو مانگا ہے عطا فرما، اور اللہ وقت ہو گیا ہے، بہت کچھ مانگنا تھا نہیں مانگ سکے۔ اللہ تو ساری ضرورتیں ہماری جانتا ہے، میرے رب کریم ہماری ساری ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما۔ اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔